بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہے، نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہے۔ نبی اور رسول دونوں خداوند متعال کی ذات منتخب کرتی ہے، اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور لوگوں تک پیغام حق پہنچاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ فرق ہیں۔ ہم یہاں پر چند فرق ذکر کریں گے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ وحی الہی کو خواب میں مشاہدہ کرتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ خواب دیکھا، اور نبی کو فرشتہ نظر نہیں آتا۔ وہ اگر کوئی فرشتہ نبی کے پاس وحی لے کر آتا ہے تو وہ فرشتے کی صرف آواز سنتا ہے، اور نبی کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ جناب جبرائیل سے ہٹ کر کوئی اور فرشتہ آتا ہے جو آ کے ندا دیتا ہے، اور نبی اس آواز کو سنتا ہے اور لوگوں تک پھر وہ پیغام حق پہنچاتا ہے۔ لیکن رسول جو ہے، رسول وہ ذات ہے جو وحی کو خواب میں بھی مشاہدہ کرتا ہے، فرشتے کی ندا بھی سنتا ہے، اور فرشتے کو ڈائریکٹ دیکھ بھی سکتا ہے، مشاہدہ کر کے فرشتے سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ اور رسولوں کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ جناب جبرائیل، فقط جناب جبرائیل رسولوں کے پاس تشریف لے کر جاتے تھے۔ دوسرا فرق یہ ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس فقط عہدہ نبوت ہوتا ہے، عہدہ رسالت نہیں ہوتا، لیکن رسول وہ ذات ہے جس کے پاس نبوت کا بھی عہدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی عہدہ ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس مستقل شریعت نہیں ہوتی، اس کے پاس کتاب نازل نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے کتاب نہیں آتی، وہ کسی سابقہ نبی کا پیروکار ہوتا ہے، اس کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن رسول جو ہے اس کی مستقل شریعت ہوتی ہے، اس کے اوپر کتاب آتی ہے یا صحیفے نازل ہوتے ہیں، وہ اپنی شریعت جو مستقل شریعت کا وہ مالک ہوتا ہے لے کر آتا ہے، وہ لوگوں تک پیغام پہنچاتا ہے۔ لیکن نبی کسی صاحب شریعت رسول کا پیروکار ہو کر آگے ان کے ماننے والوں تک ان کے احکامات کو پہنچاتا ہے اور ان کے درمیان حکم الہی نافذ کرتا ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے، جو چوتھی چیز ہے، جو چوتھا فرق ہے وہ یہ ہے، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ نبی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ ان لوگوں کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے جو پہلے دیندار ہوتے ہیں، جو پہلے کسی نبی کی شریعت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نبی جا کے ان کے درمیان حکم الہی کو اجرا کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے، ان کے اقتصادی مسائل حل کرتا ہے، ان کے دین اور دنیا کے تمام مسائل حل کرتا ہے۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے ایک تو صاحب شریعت ہوتا ہے، اور رسول کو اس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو قوم کافر ہوتی ہے، جو قوم منکر خدا ہوتی ہے، جو دشمن خدا ہوتے ہیں۔ رسول کو اس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، لیکن نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو پہلے کسی نبی کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر فرق تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہم عرض کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو عہدہ نبوت دیا ہے انہوں نے کبھی خداوند متعال سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ ہمیں رسول کیوں نہیں بنایا، ہمیں صاحب شریعت بناتا، ہمیں رسالت عطا کرتا، ہمیں صرف نبوت کا عہدہ کیوں دیا ہے، رسول کیوں نہیں بنایا؟ بلکہ جو کچھ اللہ نے انہیں منصب عطا کیا ہے اس پر شکر کرتے ہیں، اور منصب رسالت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، احکام خداوندی کی مخالفت نہیں کی، خدا کی
شکایت نہیں کی، خدا کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی کہ پروردگار ہمیں صرف نبی کیوں بنایا ہے، ہمیں رسول بناتا۔ تو یہاں ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے، جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو کچھ دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے جس منصب پر آپ کو رکھا ہے نا، خدا اسی منصب سے آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آگے کوئی اور منصب حاصل کرنے کے لیے آپ کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اچھی پوسٹ کے لیے، کسی اچھے منصب کے لیے دوسروں پر ظلم کریں، نہیں، بلکہ جو منصب ملا ہے آپ کو، آپ اسی منصب پر رہ کر کام کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اسی منصب پر رہ کر آپ دین کے کام کریں، احکامات الہی پر عمل کریں۔ لیکن افسوس، ہم منصب کے چکروں میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں پر ظلم کر دیتے ہیں۔ تو انبیاء نے کبھی تقاضا نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کی ہے پروردگار سے۔ تو خداوند متعال ہمیں جو عطا کرے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔